جو ملک بھیک مانگتا ہے، جس کا وزیر اعظم کہتا ہے ہم بھکاری ہیں، جس کا وزیر اعظم کہتا ہے میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے دیکھ کے منہ پھیر لیتا ہے کہ یہ کچھ مانگنے آیا ہے، تو میں ان سے کہتا ہوں میں مانگنے نہیں آیا، پر یہ پنجاب کا برا تاثر لوگوں کے سامنے نہ بنائیں کہ بلوچستان جل رہا ہے، وادی تیرا میں لوگ بے گھر ہو کے بیٹھے ہوئے اور پنجابی ناچ رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں، اور شہباز اور مریم کی رخصتی کے ہیں کہ رخصتی قریب آ گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلوچستان میں آپریشن جاری ہے اور ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی خبروں کے مطابق بہت سارے دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے ہیں، اور جہاں جہاں انہوں نے گڑبڑ کی ہوئی تھی ان کا قبضہ چھڑا لیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین بلوچستان کے تمام بسنے والوں پہ رحم فرمائے، اور جو نوجوان اپنے وطن کی حفاظت کے لیے جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کا صدقہ اس ملک کو محفوظ فرمائے، محفوظ رکھے، اس کی حفاظت فرمائے، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے۔ حالات دن بدن بگڑ رہے ہیں، حکمران ضدی ہیں، انا کے پجاری ہیں۔ ادھر بلوچستان میں جو خبریں ہیں ان کے مطابق کل رات بھی میں دیکھ رہا تھا، شاید کچھ 17 جوان اور کچھ 34 شہری شہید ہوئے، یا کچھ کمی بیشی ہو تو معاف فرما دیں۔ ادھر کراچی میں گل پلازہ میں کچھ 100 سے زیادہ افراد شہید ہوئے۔ ادھر وادی تیرا میں لوگ بے گھر ہیں، باہر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، برف باری ہو رہی ہے۔ اور پنجاب کی ماں کی ضد ہے کہ میں بسنت مناؤں گی، میں لوگوں کو خوشیاں بانٹوں گی۔ کن کو؟ لاہور والوں کو، اور لاہور کے بھی کچھ علاقوں میں ضد ہے، اور اس پہ اب تک میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ کوئی رپورٹ دینے والا اس کو رپورٹ تیار کرے، اس پہ کتنا خرچ ہوا ہے، یہ خرچہ انشاءاللہ واپس لینا ہے۔ کروڑوں روپیہ سرکاری خزانے سے محترمہ خرچ کر رہی ہیں۔ روزانہ جو اشتہار چل رہا ہے، بے پردہ ننگی عورتیں دکھایا جا رہا ہے کہ لاہور دیاں کڑیاں کمیں بسنت منا رہی ہیں، اور گانے چل رہے ہیں کڑیاں شہر لاہور دیاں تے پتہ نہیں کیا اور کیا۔ لاہوریے اتنے بے حیا اور بے غیرت نہیں تھے جتنا بنا کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر 2 کروڑ کی آبادی میں سے 2000 بسنت منا رہا ہے تو 1 کروڑ 98 لاکھ جو ہیں وہ اس سے نفرت بھی کرتے ہیں، اس کو مسترد بھی کرتے ہیں، اور یہ ہندوانہ تہوار ہے، اس پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ ہمیں تو حکم دیا گیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کے رہو۔ ہماری عیدیں 2، ہماری راتیں عبادت کی، پاکستان کے دن خاص ایام 14 اگست 23 مارچ، تو آپ جا کے دیکھیں باہر ذرا نکل کے لبرٹی چوک میں مار روڈ پہ کیا ماحول بنایا ہوا ہے، جیسے اس دن پاکستان آزاد ہوا تھا۔ اور کیا اس کے پیچھے کیا ہے؟ بہت سارے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا 8 فروری کا احتجاج خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو ادھر متوجہ کرنے کے لیے سارا کھیل رچایا جا رہا ہے۔ لیکن یار بندہ جو اتنے اہم عہدے پہ ہو، اس سی ایم کا والد نواز شریف ہے، جسے بڑی مدت تک ہم سمجھتے رہے کہ یہ نواز شریف جو ہے یہ اس کی سیاست کو شرافت کی سیاست ہے، یہ شریف لوگ ہیں، یہ دینی گھرانہ ہے، یہ مذہبی لوگ ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے دونوں دفعہ قادیانیوں کا مسئلہ جب کھڑا ہوا، بابا جی کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی، نواز شریف کی وجہ سے کھڑا ہوا۔ اب بسنت ہندوؤں کا تہوار ہے، پاکستان میں ناحق خون بہہ رہا ہے، شہادتیں ہوئی ہیں، دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے، دہشت گردوں کے پیچھے بھی بھارت ہے، اور ہم بھارت کا ہندوؤں کا تہوار منا رہے ہیں۔ ان کے تعلقات ہیں محترمہ کے بارے میں خبریں تو بڑی ہیں، اس کی تردید آج تک نہیں آئی۔ محترمہ کی شادی پہ جتنے لباس تھے سب کی ڈیزائننگ انڈین ڈیزائنر فیشن والوں نے کی ہے، اور ان سے دبئی میں ملاقاتیں ہوئیں۔ ویسے پہلے اس سے پہلے مودی سرکار، مودی صاحب بغیر ویزے کے شادیوں میں بھی شریک رہے ہیں، ساڑیوں کا بھی تبادلہ ہوا ہے، اور پروفیسر طاہر القادری صاحب تو حلفاً کہتے تھے
کہ میرے پاس ان کے پاسپورٹ بھی ہیں جو ان کی شوگر ملوں میں کام کر رہے ہیں آ کے ہندو انڈیا سے آئے ہوئے ہیں. انڈیا کے ساتھ تعلقات ان کے بڑے بہتر ہیں، اور انڈیا والے کہتے ہیں نواز شریف ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہم نے پیسہ لگایا ہے اس پہ، جتنی اس کی ہم سپورٹ کر سکتے ہیں کریں گے. محترمہ آپ کی بسنت جو ہے مجھے لگ رہا ہے، ایک فقیر آدمی درویش آدمی ہوں، چھٹی اس جو ہے میری چھٹی اس یہ کہہ رہی ہے کہ اس بسنت کا وبال آپ پہ پڑے گا، اور وہ پڑنے والا ہے. آج جتنے بھی لوگ ہیں خبریں ہیں شہباز اور مریم کی رخصتی کے ہیں کہ رخصتی قریب آ گئی، معاملات اڈیالہ میں یا کہیں باہر طے ہو رہے ہیں اور پورے عروج پہ ہیں. پی ٹی آئی والے اپنی صف بندی کر رہے ہیں، جو ان میں سے سست تھے اڈیالہ کے باہر احتجاج میں بھی موجود نہیں ہوتے تھے، ان کی کلاس لگ رہی ہے. آج ایک بڑی میٹنگ ہو رہی ہے ان کی، وہ سب مل بیٹھے ہیں، ایم این اے ایم پی اے بلائے گئے ہیں. اور ظاہر ہے جو سستی کرتے ہیں یا جو دلچسپی نہیں لیتے ان کی چھٹی کروائی جائے گی اور باقیوں کو ایکٹیو کیا جائے گا. اور جب یہ سب ایکٹیو ہو جائیں، فرض کر لیں یہی کہہ رہے ہیں بہت سارے لوگ اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایم این اے ایم پی اے کو 1000 کے قریب، کچھ جیتے ہوئے، کچھ ٹکٹ ہولڈر، کچھ جیتے ہوئے ہرائے ہوئے، یہ 1000 افراد اگر آپ نے ساتھ 5 بندے بھی ایک گاڑی میں لائیں، 5 بندے تو گاڑی میں ٹویوٹا کرولا ہونڈا وغیرہ میں بھی بیٹھ جاتے، سوزوکی میں بھی بیٹھ جاتے، ان کے پاس تو بڑی گاڑیاں ہیں. اگر 5 بندے بھی لائیں تو وہاں 5000 بندہ ہو، کچھ حکومت کو بھی پتہ چلے کہ کچھ ہو رہا ہے، واٹر کینن والے بھی کچھ شرم کر لیں شاید. تو اگر ایسا ہی ہے تو فقیر کی یہ بات محترمہ یاد رکھیں کہ یہ سارا ملبہ، سارا نزلہ آپ پہ گرے گا کہ آپ نے شہیدوں کے خون کی حیا نہیں کی، غریبوں کی غربت کی حیا نہیں کی، کروڑوں روپیہ سرکاری خزانے سے خرچ کر دیا، ایسے ملک کا جس ملک میں بہت ساروں کے پاس بجلی کا بل ادا کرنے کے لیے نہیں ہے. انہوں نے اپنی بچیوں کے جہیز کا سامان بیچا، گھروں سے فریج بیچے، اوون بیچے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بیچ کے بیچاروں نے اپنا کام چلایا. گرمیوں میں بے پناہ بل آتے رہے. یہ کروڑوں اربوں روپیہ جو آپ بسنت پہ بڑے بڑے اشتہار اور بڑی بڑی مشہوریاں آپ نے لگائی ہیں، اگر یہ کروڑوں روپیہ اس میں غریبوں کو مل جاتا تو آپ کو دعائیں ملتی. اب اس کی نوست پڑے گی. اب اللہ کریم جل شانہ نے اس سے منع فرمایا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. اس فحاشی سے، برائی سے اور ان آوارگی کے کاموں سے رب کریم نے بڑی سختی سے منع فرمایا. ہر جمعہ کے دن خطیب صاحب یہ آیت مبارک تلاوت کرتے ہیں، خواہ وہ خطیب 25,000 والا ہو یا اللہ اور اس کے رسول کے لیے خطبہ دینے والا ہو، وہ سارے یہ آیت پڑھتے ہیں، خطبے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تمہیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، اور ایتاء ذی القربیٰ، اپنے قریبیوں کو، میرے قریبی، میرے گھر والے، میرے بہن بھائی، میرے ہمسائے، اور جو پورے پنجاب کی ماں ہے اس کے تو سارا پنجاب ہی قریبی ہو گیا. اس کو حکم مل رہا ہے کہ ایتاء ذی القربیٰ، ان کو دو، ان کو نہیں دینا، تنگوں پہ اڑانا. جو لوگوں کا خرچ ہوگا، یاش لوگوں کا، جن کو اللہ رسول کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے، جو ان کا خرچ ہوگا وہ تو الگ ہے، وہ بھی پتہ نہیں کروڑوں اربوں میں جائے گا. جو سرکاری خزانے سے خرچ ہو رہا ہے روزانہ، اس کا حساب کتاب بھی ہوگا انشاءاللہ. حساب تو ہوگا. کبھی تو جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی، کبھی تو ان کا حساب ہوگا. کاش یہ ضد چھوڑ دیتی آپ، اور ضد چھوڑ کے سر تسلیم خم کر دیتی. میرا رب بھی اس کو پسند نہیں کرتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان، وہ بھی ایسی چیزوں کو پسند نہیں فرماتے. اسلام حکم دیتا ہے فحاشی اور عریانی اور آوارگی اور فضول خرچی کے کاموں سے بچنے کا حکم دیتا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا، پتہ نہیں کہیں خبر کو چل رہی تھی کہ ڈھولوں والے بک ہو گئے. اب بہت ساری
तवाइफें बुक हो गई जो छतों पे आके भंगड़ा डालेंगी, साउंड के साथ साथ धमाल डालेंगी, और ऐसे ऐसे फहश गाने जो आम आदमी घर में सुन नहीं सकता वो सारे लाहौर की छतों पे बावाज़े बुलंद चलेंगे। और हिफाजत के लिए आपने बड़ा इंतज़ाम करने की कोशिश की, लेकिन मैं कल भी कह चुका हूँ ये इंतज़ाम नाकाफ़ी होगा। क्या खबर छपती थी बसंत से अगले दिन, अखबारात आप निकाल के देख लें जब बसंत मनाई जाती थी। 30-40 बच्चे छतों से गिर के टांग तोड़वा बैठे, कोई बाजू तोड़वा बैठा, कोई किसी का सर फट गया। और इतने बच्चे जो हैं या इतने जवान जो हैं या इतने अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो गए। ये खबर भी बसंत के साथ ही छपती थी, लेकिन उन हुक्मरानों की जिनके दौर में ये होती रही उनकी भी बेशर्मी की कोई हद नहीं थी। उन्होंने भी नहीं देखा, सुनी भी नहीं किसी की। और ज़ाहिर है 40 साल से आपकी हुकूमत है, दरमियान में ये 20-25 साल पाबंदी रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि कुछ अदालतों ने हमारी बात सुनी, कुछ जजों ने हमारी बात सुनी, पाबंदी लगा दी। अब आप फिर दोबारा ये पाबंदियां तोड़ के फिर ये तमाशा करना चाहती हैं। इसका रिज़ल्ट आपको नज़र आ जाएगा बसंत से अगले दिन ही। 2 दिन रह गए, आज आप बसंत शुरू कर रही हैं, आज कल 2-3 दिन आप फ़ोटो शूट करवाएंगी और टिकटॉक के कोई बनाएंगी, शॉर्ट वीडियो बना के डालेंगी कि वो पंजाब तो सारा नाच रहा है, पंजाब तो सारा। ऐसा नहीं है। पंजाब का बुरा तासुर लोगों के सामने ना बनाएं कि बलूचिस्तान जल रहा है, वादी तिरा में लोग बेघर होकर बैठे हुए और पंजाबी नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। काश आज कश्मीर डे है, आज आप उन कश्मीरियों के लिए आप हमदर्दी के इजहार के लिए मनाते हैं, उनकी आज़ादी के लिए मनाते हैं, या कोई खुशी उनकी कि उनको आज़ादी मिल चुकी है जिस पे आप बसंत मना रहे हैं। काश आप उसकी शर्म हया कर लेते कि आज हमारे कश्मीरी भाइयों का दिन है, हम ऐलान कर दें कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। वहाँ जितनी शहादतें हो चुकी हैं, जितनी वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, हम उनके लिए ये बसंत के सारे त्यौहार ख़त्म कर रहे हैं, और जितना हमने इस पर ख़र्च करना था इससे उनकी मदद करेंगे, अपने भाइयों की, कश्मीरी भाइयों की मदद करेंगे। लेकिन कोई बात भी आपको, किसी बात ने भी अपील नहीं की, ना बलूचिस्तान के शहीदों ने, ना गुल प्लाजा के शहीदों ने, या ना यहाँ गटर में गिरने वाली औरत और बच्चों ने। किसी की मौत से भी आपका दिल ज़र्रा बराबर भी नरम नहीं हुआ। जब आप ये करेंगे, जो इश्तिहार मेरे सामने चल रहे हैं टीवी पे, और जब ये आप तमाशा करेंगे, यहाँ नाच गाना करेंगे हर छत पे, और उसे आप दिखाएंगे वीडियो तमाम चैनलों पे, इसलिए कि चैनलों को भी और नाचने गाने के सिवा और कोई काम अब नहीं रहा। चैनल भी सच बोलना छोड़ गए, चैनल खबरें देना छोड़ गए, चैनल अब पुतली तमाशा करते नाचते हैं इशारों पे, उनके इशारों पे जिनसे इश्तिहार मिलते हैं। अब मैं देख रहा हूँ अभी बार बार इश्तिहार आ रहे हैं बसंत के। पैसा कहाँ से जा रहा है? सरकारी ख़जाने से। गरीब के टैक्स का पैसा जा रहा है, जो टैक्स उसके बच्चों के दूध पे भी लिया जाता है, और उनके फीडर पे भी लिया जाता है, उनके बच्चों के निपल पे भी लिया जाता है, बच्चों के पैम्पर पे भी लिया जाता है। वो टैक्स जो बच्चों के छोटे छोटे खिलौनों पे और बिस्कुट पे और खाने वाली चीज़ों पे भी लिया जाता है, उस टैक्स से, उस ख़जाने से, उस गरीब के पैसे से, उसके खून पसीने की कमाई से चलने वाले मुल्क का सरकारी ख़जाना ये इश्तिहारात पे आ रहा है बार बार। कभी ज़ाब्ता अखलाक बताया जा रहा है, कभी कांटा लगा के बताया जा रहा है इतनी बड़ी पतंग नहीं उड़ानी, कभी कुछ तमाशा लगा हुआ है। तो क्या तकलीफ़ क्या थी आखिर? क्या ख़्वाहिश हुई थी किसी को कि उठो और बसंत शुरू कर दो? उठो और रात 2-3 दिन रात नाचो, छतों पे चढ़ के ढोल बजाओ, साउंड बजाओ, गाने गाओ, तमाशा करो। अल्लाह के अज़ाब से डरो। अल्लाह रब्बुल आलमीन बार बार इरशाद फरमा रहा है कि हम तुम्हें डराते हैं, उस जहन्नम की आग से डराते हैं। जहन्नम की आग कब मिलेगी? जब रब और रसूल की नाफरमानी होगी। तो जिस मुल्क में खुल्लम खुला, जो मुल्क भीख मांगता है, जिसका वज़ीर आज़म कहता है हम भिखारी हैं, जिसका वज़ीर आज़म कहता है मैं जिसके पास जाता हूँ वो मुझे देख के मुंह फेर लेता है कि ये कुछ मांगने आया है, तो मैं उनसे कहता हूँ मैं मांगने नहीं आया, पर यह मजबूरी है। और जिस मुल्क का वज़ीर आज़म बेचारा एयरफोर्स का तैयारा लेके ऐसे एयरफोर्स के तैयारे को इस्तेमाल कर रहा है जैसे खोती रेडी होती, दुनिया घूम रहा है,
کہیں سے کوئی پیسہ نہیں مل رہا، بلکہ جنہوں نے دیے ہوئے ہیں بینکوں میں رکھے ہیں وہ بھی واپس مانگ رہے ہیں۔ UAE والے 1 مہینے کا نوٹس دیا، ہمارے پیسے واپس کرو، پیسے ہیں نہیں۔ اور جس ٹرمپ کی بوٹ پالش ماری پلکوں کے ساتھ، جس کے بوٹ صاف کیے، اب وہ ٹرمپ اب آنکھیں پھیر گیا ہے۔ اس ٹرمپ نے آپ کی بجائے پھر کہنا شروع کر، جو کہتا تھا نا مجھے یہ پرائم منسٹر بڑا گریٹ ہے، یہ فیلڈ مارشل بڑا گریٹ ہے، اب وہ ٹرمپ جو ہے وہ کہتا مودی میرا بڑا بیسٹ فرینڈ ہے۔ مودی کے ساتھ 500 ارب ڈالر کے معاہدے کیے ہیں تجارت کے۔ آپ کے ساتھ کتنے کے کیے ہیں میاں صاحب، آپ بھی بتا دیں۔ آپ نے بڑی خوشامد کی، چمچہ گیری کی، اور پنجابی کے لفظ بھی کئی میری زبان پہ آ رہے ہیں لیکن روک رہا ہوں ان کو کہ آپ نے کیا 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 ہے۔ اس کے باوجود بھی آپ کو تو کوئی 1 ارب ڈالر کی بھی تجارت کو سودا نہیں ملا، نہ آپ سے لیا نہ دیا۔ اور ان کا ٹیرف، آپ کو جو 4 دن گریٹ وزیر اعظم اور گریٹ فلاں کہا نا، وہ مودی کو بلیک میل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اصل میں وہ مودی سے ہی دوستی ہے، مودی سے پکی دوستی ہے۔ اور یہ اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہیں۔ یہ کافر سارے جتنے بھی حضور کے دشمن ہیں یہ سب آپس میں اکٹھے ہو جاتے، کاش یہ 57 اسلامی ملک بھی اکٹھے ہو جائیں، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اور میاں صاحب دیکھیں آپ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آپ سے سوال ہوگا، کلکم مسئول، سب سے سوال ہوگا، خاص کر کے حکمرانوں سے تو ہوگا۔ رعایا کے ساتھ کیا ہے؟ بی بی کہتی گٹر میں خاتون کے گرنے کے بعد 3 دن مجھے نیند نہیں آئی، تو پھر قصور والے بچے کے 3 دن بھی لگا لیں، اور فیصل آباد والے کے بھی لگا لیں، جہاں جہاں بچے گٹر میں گر رہے ہیں ان کے سب کے 3 دن ان کو دینا۔ صرف لاہور میں جو خاتون آ کے گری اس کا ڈرامہ کرنے کے لیے 3 دن آپ کو نیند نہیں آئی۔ جن ماؤں کے بچے جیلوں میں ہیں، 4 مہینے ہو گئے، جن کے پاس گھر کھانے کو کچھ نہیں ہے، محترمہ آپ کو ان کے جیل میں ہونے کے باوجود کہ ناحق جیل میں ہیں نیند کیسے آتی ہے؟ کاش کوئی ایسا احساس کرنے والا حکمران آ جائے جس کو واقعتاً اپنی رعایا کی فکر ہو، جس کو یہ پتہ ہو کہ میرے صوبے میں جیلوں میں کتنے قیدی بے گناہ ہیں، جو ان کا درد محسوس کرے اور اعلان کرے کہ میں ان سب کو چھوڑنے کا اعلان کر رہا ہوں، میں قیامت والے دن ان کا بوجھ نہیں اٹھا سکوں گا۔ آپ کے نیکیاں، آپ کی نمازیں، روزے، آپ کے عمرے، سارا کچھ ایک طرف رہ جائے گا۔ ایک مظلوم کا بدلہ اگر آپ کو دینا پڑ گیا نا قیامت والے دن، سمجھ آ جائے گی۔ اس لیے ایسی عیاشیوں سے بچیں، اور جو میرے سننے والے ہیں ان سے بھی کہتا آپ بھی بچیں، اپنے ساتھیوں کو بھی، ہمسایوں کو بھی اس خونی کھیل سے، اس حرام کھیل سے بچائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نصیب فرمائے۔